بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور بہترین انجام متقیوں کا ہے، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا شمار انہی میں ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں یہ بات واضح کی گئی کہ مشرکوں نے، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے مختلف اور نئے اسلوب اور طریقے اختیار کر کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور کوشش ان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی کسی بھی قیمت پر آپ راضی ہو جائیں اور آپ اپنا فریضہ دعوت اللہ کا کام کرنا چھوڑ دیں، یا قرآن کو بدلیں، یا ایسے ہی قرآن کے تعالیم کو بدلیں. اس سلسلے میں انہوں نے سودے بازیاں بھی کی، ایسے ہی انہوں نے پرکشش مرغوبات بھی پیش کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توجہ نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ جو بات تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا. بہرحال اب اس طرح مزید ایک نیا اسلوب یا ایک نیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا. اس مرتبہ انہوں نے مشورہ کیا، اتفاق کیا کہ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ یہود سے رابطہ قائم کریں اور ان کے علماء سے جا کر ملیں اور ان کے علماء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کریں. ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یا کچھ ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکیں جس کا جواب آپ نہ دے سکیں، حیران اور پریشان ہو جائیں. اس طرح ان کے لیے بین، دلیل اور ثبوت ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں. المہم انہوں نے اس طرح نضر ابن حارث کو منتخب کیا اور اس کو مکلف کیا، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو منتخب کر کے ان کو مدینہ بھیجا. اس لیے مدینہ میں یہود رہتے تھے، جس طرح کی انشاءاللہ مزید واضح ہوگا جب ہم مدنی دور ذکر کریں گے. اس طرح اب یہ نضر ابن حارث اپنے کچھ لوگوں کے ہمراہ نکلا مدینہ کے لیے. مدینہ پہنچا اور ان کے علماء سے اس نے رابطہ قائم کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں سے سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ
جا کے اس شخص سے 3 سوال کرو. اگر اس نے ان تینوں سوال کا جواب دیا تو حقیقت میں وہ شخص رسول ہے، حقیقت میں وہ پیغمبر ہے، اور اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ سخن ساز ہے اور وہ مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، جھوٹا ہے. وہ 3 سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ اس سے سابقہ دور، پہلے دور میں کچھ نوجوانوں کے واقعہ کے بارے میں سوال کرو، اس لیے ان کا واقعہ نہایت ہی عجیب اور غریب واقعہ تھا. اور پھر ایسے ہی اس شخص کے بارے میں سوال کرو جس نے مشرق اور مغرب کی چکر کاٹی، جس نے مشرق اور مغرب کے چکر لگائے، اور اس کا واقعہ کیا تھا، اس کی خبر کیا تھی. ایسے ہی اس شخص کے بارے میں سوال کرو جس آدمی نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے، اس کا واقعہ کیا تھا، اس کی خبر کیا تھی. اور ایسے ہی اس سے روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کیا چیز ہے. یہ تینوں سوالات لے کر مکہ پہنچے. نضر بن حارث نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں تمہارے اور محمد کے درمیان ایک فیصلہ کن بات لے کر آیا ہوں. پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ تینوں سوالات انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا. سبحان اللہ. کچھ دنوں کے بعد سورۃ الکہف نازل ہوئی، جس کی ابتدا میں پہلے سوال کا جواب آیا اور آخری میں دوسرے سوال کا جواب آیا. پھر سورۃ الکہف سے پہلی جو سورت ہے سورۃ بنی اسرائیل، اس میں روح کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وہ نوجوان جو تھے وہ اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ بہت ہی عجیب اور غریب. 309 سال تک سوتے رہے کہف میں، یعنی ایک غار میں، اور اسی کہف یا غار کی سبب سے اور اسی کہف یا غار کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام بھی الکہف رکھا. تو ان کا یہ واقعہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور ایسے ہی وہ آدمی جس نے مشرق اور مغرب کا چکر لگایا اور مشرق پہنچا، مغرب پہنچا، اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے کیا اور بتایا کہ اس کا نام تھا ذوالقرنین. اور اس کے بارے میں آیا کہ اس نے ایک عظیم دیوار بنائی جو یاجوج و ماجوج کے فتنے سے اور لوگوں کو اس نے محفوظ رکھا. ایسے روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں، تو آپ کہہ دیں روح میرے رب کے امر سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تمہیں بہت کم علم عطا کیا گیا ہے. یہ بھائیو ایک بین اور واضح نشانی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ برحق پیغمبر ہیں. لیکن ان ظالموں نے کفر اور انکار کا راستہ اختیار کیا، بلکہ کفر اور ظلم میں کچھ مزید اور قدم آگے بڑھیں، جس طرح کہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. کہ اگر وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو رخ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ھذا سحر مستمر، یہ چلتا پھرتا جادو ہے. بہرحال یہ بھی ایک معجزہ ان کے سامنے پیش ہوا، لیکن انہوں نے رد کیا. ادھر ایک نئی بات ذکر کر رہا ہوں کہ ابو طالب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ کی حفاظت کے لیے پوری کوشش اور محنت کیا کرتے تھے، ان سے مشرکوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کریں تاکہ وہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ ابو طالب کو اس کے بعد اندیشہ قوی ہو گیا کہ ان کی کوشش جاری ہے اور ان کا ارادہ مضبوط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اسی لیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت سی مثالیں، بہت سے اقدامات دیکھ چکے تھے، جیسے کہ عقبہ ابن ابی معیط ایک مرتبہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے لگا، ایسے ہی ابو جہل ابن ہشام کی بھی کوشش تھی، ایسے ہی عمر ابن الخطاب جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ننگی تلوار لے کر نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، تو ان کا اندیشہ قوی ہو گیا کہ یہ لوگ کی کوشش ہے اور محنت کر رہے ہیں اندر سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ابو طالب ان کے حوالے نہیں کر رہے ہیں تو وہ خود قتل کر دیں گے جب بھی ان کو چانس ملے گا۔ اسی لیے ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ دونوں خاندانوں کو جمع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ہیں، اور ایسے ہی ہاشم کے بھائی مطلب تھے، تو یہ دونوں خاندانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام انجام دیں۔ ابو طالب کی بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی اور اس پر خانہ کعبہ کے پاس عہد و پیمان کیا، تمام افراد مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سبھی نے کہا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قبائلی مسئلہ ہے، حمیت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اپنے خاندان کا یہ آدمی ہے۔ جو مسلمان تھے وہ اللہ کی خاطر، لیکن جو غیر مسلمان تھے وہ ایک محض عربی حمیت کے بنا پر یا مد نظر رکھتے ہوئے۔ ان سبھی کی مخالفت صرف ابو لہب نے کی۔ ابو لہب نے مخالفت کی اور اس نے کہا یہ بات مجھے منظور نہیں ہے، اور وہ کفار اور مشرکین مکہ کے ساتھ رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے رہا۔ اب اس کے بعد جب مشرکوں نے اور کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ بنو ہاشم، بنو المطلب یہ اپنے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ جو کافر ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور پھر مزید انہوں نے جب غور و فکر کیا کہ ان کی پوری کوششیں ناکام رہیں اور مختلف اسلوب انہوں نے اپنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے، تو اس طرح وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم سبھی کو مل کر یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے خلاف ہو جانا چاہیے اور ان سبھی سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ وادی محصب یعنی وادی خیف میں جمع ہوئے اور انہوں نے اتفاق کیا کہ ہم سبھی بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بائیکاٹ کریں گے، اور ان دونوں خاندانوں کے خلاف میں انہوں نے عہد و پیمان بھی لکھا۔ بائیکاٹ کا معنی مطلب کیا تھا؟ بائیکاٹ کا معنی مطلب یہ تھا کہ اب ان دونوں خاندانوں سے شادی بیاہ نہ کریں گے، ایسے ہی نہ ان سے لیں گے، نہ دیں گے، نہ خریدیں گے، نہ بیچیں گے، اور ایسے ہی نہ ان کے گھر داخل ہوں گے، نہ ایسے ہی ان سے بات چیت کریں گے، اور ایسے ہی نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ایسے ہی ان کے ساتھ اٹھیں گے، نہ بیٹھیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دے۔ یعنی ان کا یہ مطالبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرو، ان کو ہم قتل کریں گے۔ اور انہوں نے اپنی بات کو مزید تقویت دیتے ہوئے انہوں نے یہ باتوں کو ایک صحیفے پر درج کر دیا اور یہ بھی اتفاق کیا کہ ہم اپنے اس موقف میں، اپنی اس رائے میں جمے رہیں گے، واپس نہیں ہوں گے، لاکھ کوشش کریں بنو مطلب بنو ہاشم، ہم اپنے موقف پر جمے رہیں گے اور اپنے موقف پر ثابت رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ پورا کر کے رہیں۔
اس طرح انہوں نے یہ صحیفہ لکھا اور یہ صحیفہ لکھ کر کعبہ کے اندر بھی انہوں نے لٹکا دیا. اور لکھنے والا بدبخت تحریر کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا بغیض ابن عامر ابن ہاشم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا. بہرحال اس طرح ابو لہب کے سوا بنو ہاشم، بنو مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں سمٹ سمٹا کر شعب ابی طالب میں محبوس ہو گئے. یہ واقعہ یکم محرم سن 7 نبوت کا ہے. اس طرح بھائیوں جب الگ ہو گئے اور تمام لوگوں نے بائیکاٹ کیا تو حالات نہایت سنگین ہو گئے اور کافی پریشانیاں لاحق ہوئیں. نہ کوئی خرید رہا ہے نہ بیچ رہا ہے، بلکہ اگر باہر سے جو تجارت کی غرض پہنچتے تھے مکہ میں تو یہ کفار اور مشرکین پہلے جا کر خرید لیتے تھے، بلکہ جتنی بھی مہنگی ہو، جتنے بھی قیمت میں وہ دیتے تھے وہ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. المہم یہ مال، یہ غلہ، یہ سامان بنو ہاشم یا بنو مطلب تک نہ پہنچے. اور اس طرح یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا کہ کئی لوگ ہلاک ہو گئے، کئی لوگوں کی موت واقع ہو گئی. ایسے ابو لہب بھی کافی پریشان کرتا تھا اور سودا ان تک پہنچنے نہیں دیتا تھا، سامان نہیں پہنچنے دیتا تھا، اس سے پہلے وہ خرید لیتا تھا. اور اس کے نتیجے میں یہ بھائیوں پتے اور چمڑے کھانے ان کو پڑے. اس کے نتیجے میں انہوں نے پتے کھائے، ایسے چمڑے تک بھی انہوں نے کھایا. اور اس گھاٹی میں بچے اور ایسے ہی عورتیں روتی تھیں، تڑپتی تھیں. ان کی آوازیں شعب کے باہر، گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں. بہرحال ہر جگہ اور ایسے ہی ہر وقت اللہ رب العزت کچھ ایسے باعزت، باوقار، خوددار قسم کے لوگوں کو بھی پیدا کرتا ہے. تو ایسے بھی تھے ان کفار اور مشرکین کے درمیان جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اور ان میں سے جیسے حکیم ابن حزام تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے. تو یہ کبھی کبھی کچھ گیہوں پہنچا دیتے تھے اپنے پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھ لیا وہ سامان یا غلہ لے کر وہ شعب ابی طالب جانا چاہ رہے تھے، تو اس پر وہ رکاوٹ بنا ابو جہل، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی جس کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنا سامان پہنچایا. ایسے ہی ہشام ابن عمرو جو یہ شخص کی کوشش تھی، محنت تھی، بلکہ یہ اصل محرک تھا جس نے اس بائیکاٹ کو ختم کیا. تو یہ ہشام ابن عمرو بھی رات کی تاریکیوں میں نکلتا تھا اور چھپ چھپا کر کچھ سامان غلہ بنو ہاشم تک پہنچا دیتا تھا. بہرحال لیکن چھپ چھپا کر کتنا لوگ پہنچا سکتے ہیں؟ جب پورا معاشرہ، پورے لوگ، پوری سوسائٹی آپ کی مخالفت کر رہی ہے تو کہاں تک چھپ چھپا کر اتنا کام کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال وہ حالات نہایت ہی نازک حالات سے ان مسلمانوں کو، بلکہ غیر مسلم بھی جو تھے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو، ان کو گزرنا پڑا. ادھر ابو طالب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت ہی مہربان اور مشفق تھے، وہ رات کا جب وقت آتا اور لوگ اپنے بستروں کی طرف متوجہ ہوتے تو بلند آواز میں کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اپنے بستر پر سو جائیے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی غلط ارادے سے یہاں پہنچا ہوا ہے تو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی جگہ پر سو رہے ہیں. پھر جب پورے لوگ سو جاتے تھے تو ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے اور ان کی جگہ پر اپنے کسی بھائی، کسی بیٹے،
کسی بھتیجے کو سلا دیتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جگہ پر یا اس کی جگہ پر منتقل کر دیتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوسرے بستر پر بھیج دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محصوری کے باوجود حج کے ایام میں نکلتے تھے اور مسلمان بھی نکلتے تھے اور حجاج سے ملتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، اور ابو لہب بھی اپنا کام پیچھے پیچھے کیا کرتا تھا کہ اس کی بات مت مانو، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں بھی اللہ کا پیغام اور دین کا کام کیا کرتے تھے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے، 3 سال مکمل 3 سال تک وہ بائیکاٹ انہوں نے کیا اور یہ جاری رکھے۔ محرم سن 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ راضی نہیں تھے، اور اگر اکثروں کے ساتھ انہوں نے ہاں میں ہاں ملا لی اور انہوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن اب تک وہ راضی نہیں تھے۔ اسی لیے جب ان کے اندر یہ تحریک چلی اور کچھ لوگوں نے مخالفت ظاہر کی تو کیا نتیجہ ہوا؟ بعد میں جا کے انہوں نے وہ صحیفہ چاک کیا اور اس طرح یہ بائیکاٹ کو ختم کیا گیا۔ اس کا اصل جو محرک تھا وہ ہشام ابن عمرو، جو بنو عامر ابن لؤی کا ایک آدمی تھا۔ وہ پہنچا شروع میں زہیر ابن ابی امیہ مخزومی کے پاس۔ زہیر ابن ابی امیہ مخزومی کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، یعنی حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب، ابو طالب کی بہن تھی۔ تو یہ ہشام ابن عمرو پہنچے زہیر ابن ابی امیہ مخزومی کے پاس اور کہنے لگے کہ زہیر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ، مزے سے پیو، اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور اپنے کانوں سے سن رہے ہو؟ تو اس پر کہا زہیر نے کہ واللہ میں راضی نہیں ہوں نہ خوش ہوں، لیکن تنے تنہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں اکیلے؟ واللہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو چاک کر دیتا اور اس صحیفے کو پھاڑ دیتا۔ تو اس پر کہا ہشام نے کہ تمہارے ساتھ ایک آدمی ہے۔ کہا وہ کون سا آدمی؟ کہا وہ کون آدمی؟ کہا کہ میں ہوں۔ تو کہا ایک تیسرے کو بھی ڈھونڈو۔ تو اس طرح یہ ہشام ابن عمرو کی ہمت بڑھی اور وہ مطعم ابن عدی کے پاس پہنچے۔ مطعم ابن عدی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ میں نسب کے اعتبار سے ملتا ہے، یعنی مطعم ابن عدی کا جد اعلیٰ عبد مناف ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہشام بن عبد مناف۔ تو مطعم ابن عدی کے پاس وہ ہشام ابن عمرو پہنچے اور ان سے بھی انہوں نے یہی بات کہی۔ تو اس پر مطعم نے کہا کہ افسوس، میں تنے تنہا کیا کر سکتا ہوں، اگر ہمارے ساتھ اور بھی ہمت دلانے والے ہوتے تو میں بھی یہ کام کرتا اور وہ صحیفے کو چاک کر دیتا۔ میرے ساتھ اگر کوئی اور ہوتا تو میں وہ صحیفے کو چاک کر دیتا اور اس کو پھاڑ دیتا۔ تو اس پر ہشام نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک آدمی ہے۔ کہا کون؟ کہا میں۔ تو کہا ایک اور آدمی ڈھونڈو۔ تو کہا وہ بھی موجود ہے۔ کہا کون؟ تو کہا کہ زہیر ابن ابی امیہ۔ تو کہا کہ اب ایک اور چوتھے آدمی کو بھی تلاشو۔ اس طرح پھر ہشام ابن عمرو آگے بڑھے اور ابو البختری ابن ہشام کے پاس پہنچے۔ ابو البختری ابن ہشام کے پاس پہنچے، ان سے بھی انہوں نے یہ بات کی۔ تو اس پر کہنے لگا ابو البختری، اس کی تائید بھی کرنے والا کوئی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں، تائید کرنے والے فلاں ہیں فلاں ہیں، اور اس طرح ان لوگوں کا نام ذکر کیا۔ تو کہا کہ ایک 5ویں آدمی کو بھی تلاشو۔ اس طرح پھر ہشام ابن عمرو
پہنچے زمعہ ابن اسود ابن مطلب ابن اسد کے پاس. انہوں نے کہا کہ تمہاری اس رائے پر اور کچھ لوگ ہیں جو متفق ہیں. تو انہوں نے ان لوگوں کا نام ذکر کیا. اس طرح اب یہ 5 ہو گئے. یہ 5 حجون میں جمع ہوئی. بہرحال انہوں نے اتفاق کیا کہ اس صحیفے کو ختم کرنا ہے. زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا. صبح ہوئی، سب حسب اتفاق وہاں پہنچے. پھر بعد میں یہ زہیر بن امیہ بھی وہاں پہنچے. شروع میں انہوں نے جا کے کعبہ کا طواف کیا، 7 چکر لگایا. 7 چکر لگانے کے بعد وہ متوجہ ہوئے اور وہاں اور بھی لوگ قریش کے موجود تھے. کہنے لگے یا اہل مکہ نأکل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا اقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. کہ اے مکہ کے لوگوں، ہم لوگ کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم ہلاک اور تباہ ہوں. نہ ان سے سامان خریدا جائے، نہ ان کو سامان اور غلہ بیچا جائے. اللہ کی قسم میں اس طرح خاموش نہیں بیٹھا رہوں گا یہاں تک کہ اس ظالمانہ صحیفے کو چاک کر دیا جائے. اس پر ابو جہل نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، اس صحیفے کو چاک نہیں کیا جائے گا. زمعہ ابن اسود نے کہا تم زیادہ غلط اور جھوٹ بول رہے ہو، تم زیادہ غلط کہہ رہے ہو. وہ صحیفہ جب لکھا گیا تھا تو ہم راضی نہیں تھے اور ہم اس پر متفق نہیں تھے. پھر ابو البختری نے بھی گرہ لگائی، یعنی تأکید کرتے ہوئے اس نے بھی کہا کہ زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ابو البختری نے گرہ لگائی، تأکید کی اور کہا زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ ہم اسے ماننے کو تیار ہیں. پھر مطعم ابن عدی نے کہا اور مزید اس طرح تقویت حاصل ہوئی ان لوگوں کو. کہا صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرأ الى الله منها ومما كتبت فيها. کہ ان دونوں نے سچ بات کہی، ان دونوں نے سچ کہا، اور اس کے علاوہ جو کوئی اور بات کہہ رہا تو جھوٹ بول رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی دربار میں یا اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس صحیفے سے اور اس صحیفے میں جو کچھ لکھا ہے براءت کا اظہار کرتے ہیں. پھر ہشام ابن عمرو نے بھی تأکید کی اور اس نے بھی اس طرح کی بات کی جس سے ابو جہل پریشان ہو گیا. ظاہری بات ہے جب اکثریت مخالفت کر دیں گے تو وہاں آدمی کو مجبور ہونا پڑتا ہے. تو اس طرح حیران ہوتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے کہنے لگا ھذا امر قضی بلیل، کہ یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور یہ مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور لیا گیا ہے. اس دوران یعنی جب یہ باتیں ہو رہی تھیں ابو طالب بھی مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی میں یہ خبر، یہ اطلاع دی تھی کہ وہ صحیفہ جو کعبہ کے اندر لٹکایا گیا ہے وہ کیڑوں نے کھا لیا، اس کا صفایا کر دیا، اور اس میں صرف جہاں جہاں اللہ کا نام ہے اور اس صحیفے میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہی بس باقی ہے. پھر یہ بھی کہا ابو طالب نے کہ اگر ہمارے بھتیجے نے غلط کہا، یعنی دیکھو کعبہ کے اندر داخل ہو کر وہ صحیفے پر نظر ڈالو، اگر ہمارے بھتیجے نے یہ غلط بات کہی اور یہ بات جو کہنے جھوٹ ہے تو ہم ان کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار، اس کے بعد آپ کی مرضی جو چاہے جو کرے ان کے ساتھ. لیکن اگر انہوں نے سچ بات کہی اور جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو یہ بائیکاٹ، یہ جو ظالمانہ، یہ جو عہد و پیمان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف کیا گیا ہے اس کو ہٹانا ہوگا اور اس کو ختم کرنا ہوگا. تو لوگوں نے اس پر کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں. بہرحال ادھر جب یہ ابو جہل سے اور ان کے درمیان ان کے جو مخالفین تھے جب وہاں سے فارغ ہوئے تو یہ بھی داخل ہوئے کعبہ میں. مطعم ابن عدی داخل
ہوئے صحیفے کو چاک کرنے کے لیے، صحیفے کو پھاڑنے کے لیے، تو سبحان اللہ دیکھتے ہیں کہ واقعی جس طرح کی ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر انہوں نے جو کہا کہ وہ صحیفے کو کیڑوں نے کھا لیا، تو واقعی انہوں نے دیکھا کہ کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، اور صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ یہ بھی بھائیوں ایک بین نشانی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، اور کہ آپ برحق اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لیکن انہوں نے اعراض کیا، جس طرح کی اور نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اعراض کرتے رہے۔ المہم اس کے بعد صحیفے کو چاک کیا گیا، پھاڑا گیا، اور اس کے بعد بنو ہاشم، بنو مطلب، شعب ابی طالب سے نکل آئے۔ اس واقعے میں جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد آج کا یہ درس ختم کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مشرکوں نے، کفار مکہ نے جو مکمل 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے خاندان سے جو بائیکاٹ رکھا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والے تمام مسلمانوں کے لیے دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور ان کے دلوں میں رحم نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ انہوں نے عورتوں پر بھی ظلم کیا، بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ یہ عورتیں، یہ بچے 3 سال تک وہ شعب ابی طالب میں رہے، اور ایسے ہی بھوک کی وجہ سے وہ روتے تھے، اور ان کی آواز باہر تک سنائی دی جاتی تھی۔ اس کے بالمقابل آپ غور کریں کہ اسلام یہ کتنا رحم اور ایسے ہی کتنے یہ فضائل اور ایسے ہی اخلاق کے حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں ایک مقتولہ عورت کو دیکھا، کسی نے قتل کر دیا تھا، اور یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے انکار کیا، اور پھر منع کیا عورتوں کو قتل کرنے سے اور ایسے ہی بچوں سے۔ اسی لیے فقہاء نے جو کتاب الجہاد بھی باندھا اپنی کتابوں میں، اس میں آپ اچھی طرح یہ بات پڑھیں گے کہ اسلام میں حرام و ناجائز ہے کہ عورتوں کو قتل کیا جائے، یا بچوں کو قتل کیا جائے، یا بوڑھوں کو قتل کیا جائے، یا جو عبادت کے لیے منقطع ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے ہیں، تنہائی انہوں نے اختیار کر لی ہے، ان کو قتل کیا جائے، یا ایسے ہی جو جنگ میں شریک نہیں ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہے۔ لیکن وہی کافر اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کتنے مسلمانوں کے وطن میں داخل ہوئے اور انہوں نے لاکھوں میں قتل کیا، اور انہوں نے نہ بچوں پر رحم کیا، نہ عورتوں کو بخشا، نہ بوڑھوں پر ان کو ترس آیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ مسلمان جب ان کافروں پر انہوں نے حملہ کیا، ان کے ملکوں میں داخل بھی ہوئے، تو یہودیوں اور عیسائیوں کو جبراً انہوں نے اسلام میں داخل نہیں کیا، نہ جبراً ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی یا جنگ کی، جبکہ مسلمان پوری طاقت اور مکمل سمجھیے اپنے عروج پر تھے، جو اپنی طاقت اور ایسے عروج میں تھے، تب بھی انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ان کو زبردستی انہوں نے اسلام میں داخل کیا، جبکہ اس وقت چاہتے تو ان کا صفایا کر دیتے، یہود و نصارہ کا صفایا کر سکتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر ایسے عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدا دور میں فارس کا فتح کیا مسلمانوں نے، ایسے ہی رومیوں پر انہوں نے حملہ کیا۔ دنیا کے یہ دونوں سپر پاور طاقت تھے، اس کے بعد کوئی ان کے مقابلے میں ٹکنے والا نہیں تھا۔ جب سپر پاور جو طاقت تھے ان کا خاتمہ کر دیا، تب بھی تصور کیجئے اس وقت بھی ان مسلمانوں نے یہودیوں اور نصارہ کا صفایا نہیں کیا، جبکہ وہ چاہتے تو سب کا صفایا کر دیتے، اور بلکہ انہوں نے زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جزیہ دو، اور جزیہ دینے کا معنی کیا تھا کہ اس کے بالمقابل مسلمان ان کی حفاظت کریں گے، اور زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا۔ قرآن میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں، لیکن اس کا معنی مطلب نہیں کہ اسلام کے اندر
ایک کمزوری یا لوگوں کے نفس کے خواہشات یا نفس کی جس طرح یا لوگوں کے جو مطالبات ہیں یا جو لوگوں کے جو مطالبے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اسلام اپنے اندر نرمی یا ایک تنازل یا پیچھے ہٹتے ہوئے وہ ان کے اس مطالبے کو پورے کرنے کے لیے یا تحقیق کرنے کے لیے وہ کمزوری ظاہر کرتا ہے اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہے. نہیں، اسلام کا منہج واضح ہے اور اسلام واضح طور پر کہتا کہ یہ دین حق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف واحد دین مقبول اور صحیح ہے، وہ دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور مذہب اختیار کر رہا ہے تو وہ باطل ہے، وہ مقبول نہیں ہے. یہ واضح طور پر اسلام یہ کہتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے خواہشات اور ان کے منمانی یا ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں اس کو قبول کر کے اپنے تعالیم میں اور اپنے اصول میں بدلتا نہیں ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں چند لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مروت والے ہوتے ہیں اور ایسے ہی باعزت، عزت دار، شریف، خوددار ہوتے ہیں. جس طرح کہ ہم غور کریں اسی واقعے میں مطعم ابن عدی، ایسے ہی ہشام ابن عمرو، ایسے ہی ابو البختری ابن ہشام. اور یہ آئے گا ابو البختری ابن ہشام کے بارے میں انشاءاللہ مدنی دور کے 8ویں درس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے سے منع کیا تھا. سبحان اللہ، دیکھیے اس لیے ان کا یہ جو موقف تھا، جو ان کا اچھا جو سلوک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے اوپر احسان رہے، کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان رہے. اسی لیے احسان لوٹاتے ہوئے ان کے ساتھ بھی آپ نے وفاداری کی اور وفائی کی اور مسلمانوں کو منع کیا کہ ابو البختری کو قتل نہیں کرنا. ایسے ہی مطعم ابن عدی کے بارے میں انشاءاللہ یہ آئے گا کچھ درسوں کے بعد، انشاءاللہ 3 درس کے بعد 19ویں درس میں، کہ مطعم ابن عدی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی جب طائف کو آپ گئے تھے اور پھر مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے، تو مطعم ابن عدی نے پناہ دی اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. غزوہ بدر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو كان المطعم ابن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لترکتهم من اجلہ، کہ اگر مطعم ابن عدی آج زندہ ہوتا پھر ہم سے ان بدبودار قیدیوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں بات چیت کرتا کہ ان کو چھوڑ دوں، تو اس کے خاطر میں ان سبھی کو آزاد کر دیتا، چھوڑ دیتا. سبحان اللہ، یہ دیکھیں وفاداری، یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. تیسرا فائدہ کہ کفار نے، مشرکوں نے مسلمانوں کے خلاف اقتصادی جنگ لڑی، انہوں نے اقتصادی جنگ کا اعلان کیا اور اس طرح اس جنگ کو مسلسل 3 سال تک جاری رکھے. ہمیں بھی اس قسم کی جنگ کی ضرورت ہے، خاصتاً جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو جو کھلم کھلا صراحت کے ساتھ مسلمانوں سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ایسے ہی ان کے دین میں اور ایسے ہی تعالیم کے بارے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور ان کے اقتصاد پر قبضہ کرتے ہیں، تو چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ بھی ان سے بائیکاٹ کریں. ایسے ہی وہ مسلمان کو چاہیے کہ ان کافروں سے یہ اقتصادی جنگ کا اعلان کریں اور ان کا بائیکاٹ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے. اور تعجب اس بات پر ہے کہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ لیکن ولی امر نے یا حکمراں نے اس کی اجازت نہیں دی. میں تعجب کرتا ہوں کہ اگر حکمرانوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بائیکاٹ کرو، تو انہوں نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ بائیکاٹ نہ کرو. تو الحمدللہ مارکیٹ میں بہت مختلف سامان ہے اور مختلف ملکوں کا ہے، تو آپ وہ ملکوں کا پہلی بار تو ان ملکوں کا سامان لیں جو اسلامی ملک ہوں. پھر اگر وہ اسلامی ملک کے سامان نہیں مل رہے ہیں تو کوشش کریں ایسے ملک کا سامان لیں جنہوں نے یہ دشمنی یا عداوت ظاہر نہ کی ہے. بہرحال تو ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اور یہ اقتصادی جنگ کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے.
اقتصادی جنگ کی اہمیت کو جاننا چاہیے اور یہ بھی ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیے اور اس قسم کی جنگ ہمیں لڑنی چاہیے۔ چوتھا اور آخری فائدہ یہ ہے کہ جس طرح کی ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرتے ہیں خوشحالی میں، یعنی امن و سکون کے وقت، یا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے اور یہ ضروری ہے، واجب ہے، تو ایسے ہی بدحالی میں، مصیبت اور پریشانی کے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شعب ابی طالب میں رہے اور مصیبتیں جھیلتے رہیں، تو ایسے ہی ہم پر بھی جب مصیبت لاحق ہو اور پریشانی نازل ہو تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو سچا اور پکا موحد بنائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سبحانك اللہم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد۔